नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। जहां हमारे बहुत सारे अलमी हैं, वहां पर एक अलमिया और भी बहुत ख़ास और अहम है। रोज़ ब रोज़ बढ़ता चला जा रहा है। मामला ऐसे है कि ये मामला सॉर्ट आउट होने का नाम ही नहीं ले रहा। हज़ारों लोग इस पर आवाज़ बुलंद कर चुके हैं, लेकिन माफिया इतना तगड़ा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तो चीखों पुकार मच जाती है। ऐसी चीखों पुकार मचती है कि जिसमें लोगों को मारने पीटने से लेकर और उनके खिलाफ जो है वो जाने तक ये माफिया गुरेज नहीं करता। आप सोच रहे होंगे कि मैं किस माफिया की बात कर रही हूँ। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ख़राब करने वाला माफिया, नौजवान नस्ल को बिगाड़ने वाला माफिया, एक ऐसा माफिया जो कि नौजवान नस्ल की जो एक खून है उसमें नशा जो है वो डालने वाला माफिया, एक ऐसा नशा जिसे पीकर आप पुरसुकून होते हैं, आपका दिमाग माउफ हो जाता है, आपके गुर्दे, आपके फेफड़े, आपका मैदा सब कुछ ख़राब हो जाता है, और उसको आप कहते हैं शीशा। शीशा कैफ़े यहाँ पर सरेआम चल रहे हैं। आप जिस मर्ज़ी इलाके में चले जाएं, लाहौर के, आप गुलबर्ग चले जाएं, आप डिफेंस चले जाएं, आप मॉडल टाउन चले जाएं, आप गार्डन टाउन चले जाएं, आप जोहर टाउन चले जाएं, आपको शीशा कैफ़ों की भरमार मिलेगी। और ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जहाँ होंगे वहाँ तो करीब जो है वो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो कैफ़ेज़ मिलेंगे, जहाँ पर शीशा कैफ़े का नाम ना भी दर्ज हो साथ, लेकिन शीशा ज़रूर प्रोवाइड किया जा रहा होगा खुफिया तरीके से। पीछे जो है वो कमरे इन्होंने बनाए हुए होंगे जहाँ पे बेहयाई के अड्डे बने हुए हैं, और जहाँ पर जो है वो ख़ास तौर पे ये लड़कियाँ प्रोवाइडर भी हैं। ये न जाने क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन इन्हें रोकने वाले रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर ये रुक नहीं रहे। 12 बजे इनको अल्टीमेटम दिया गया कि भाई अपने कैफ़ेज़ जो है वो बंद कर दो, लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आते। फिर जो है वो कहीं ना कहीं से जो है वो स्टे ले आते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, क्या करते हैं, और फिर शीशे उसी तरीके से ऑन होते हैं। ख़वातीन को यहाँ पे वेट्रेस इसलिए रखा जाता है ताकि वो अपनी जिस्म फरोशी के अड्डे को कायम रख सकें, वरना एक वेट्रेस औरत का किसी भी कैफ़े में क्या काम है। कोई वेट्रेस औरत जो है वो झुक झुक के लोगों के सामने चाय रख रही है, लोगों को एंटरटेन कर रही है, लड़कों से हंस के बातें कर रही है, उसको नंबर प्रोवाइड कर रही है। ये सब क्या है? मिनी हीरा मंडियाँ खोली हुई हैं लोगों ने यहाँ पर, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। आज इसी पर बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं आज़म भट्ट साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं राना मोहम्मद सिकंदर साहब, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, और जो लाहौर, डिफेंस और गुलबर्ग के निजी कॉलेजेस और तलबा तालबात को नशा फराहम करने वाले ये शीशा कैफ़े हैं। इनके मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला शीशा कैफ़े में नशा और अशिया इस्तेमाल करने से मुतालिक लॉ एंड फोर्सेस एजेंसीज को सख्त हिदायत जारी करवा दी गई हैं जनाब। गुलबर्ग और डिफेंस में आज भी शीशा कैफ़े चल रहे हैं, और पुलिस की सरपरस्ती में आज भी शीशा कैफ़े मंशियात के साथ जो है वो चल रहा है। ये सब क्या है? ये तो इनकी जान छोड़ने वाले अब हैं नहीं, आके मेरे प्रोग्राम में भी बैठ गए हैं। अब इनकी ज़रा पहले रिपोर्ट देख लेते हैं आज़म भट्ट साहब की, बाद में फिर इनका जो है वो मौक़िफ़ भी जान लेते हैं जी। जहाँ पुलिस ने अदालती अहकाम हवा में उड़ा दिए। सूबाई दारुल लाहौर के इलाका गुलबर्ग, डिफेंस, मॉडल टाउन, जोहर टाउन, इकबाल टाउन, काना, रायवड, इन इलाकों में शीशा कैफों की भरमार है। शीशा कैफों में नशा इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में कॉलेज के तलबा, तालिबात, स्कूल के स्टूडेंट भी इसमें शामिल हैं, और बड़ी तादाद में नौजवान रात गए तक इन शीशा कैफों में पार्टियां करते हैं। शीशा कैफों के मालिकान जो है वो अपनी हट दरमी पर उतरे हुए हैं। पुलिस की आशीर्वाद से आज भी शीशा कैफे जो है वो रात भर पार्टियों का सिलसिला जारी रहता है, जिसमें बड़ी बड़ी तादाद में नौजवान नस्ल जो है तबाह बर्बाद हो रही है। इन शीशा कैफों में आइस और दीगर नशों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद रात भर डांस पार्टियां चलती हैं, और पुलिस की सरपरस्ती में ये सारे मामला चलते हैं। अदालती अहकामात को पंजाब पुलिस के SHO साहिबान ने हवा में उड़ा दिया है। अब जो अदालती अहकामात है इस पे राना मोहम्मद सिकंदर एडवोकेट जो है उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में इस मामले को चैलेंज करने की तैयारी की है कि पंजाब पुलिस जो है मुकम्मल तौर पर इन शीशा कैफों को बंद करवाने में नाकाम दिखाई दे रही है। रफ़ाए अमा की रिट लाहौर हाई कोर्ट में दायर करने वाले वकील राना मोहम्मद सिकंदर ने जो है बाकायदा तौर पर इस रिट पटिशन को तैयार कर लिया है, और बाकायदा तौर पर लाहौर हाई कोर्ट में ये रिट पटिशन जो है वो दायर होगी, जिसमें बाकायदा तौर पर सूबाई दारुल लाहौर में जो शीशा कैफे जो मौत बांट रहे हैं, जो नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं, उसकी निशानदही की जाएगी। जी, रिपोर्ट आपने देख ली है, और अब राना सिकंदर साहब जो है वो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, एडवोकेट है हाई कोर्ट के, और अब पटिशन पे पटिशन इतनी मुझे नहीं समझ आती राना साहब ने कितनी पटिशनें दायर कर दी, और आज़म भट्ट साहब इनके साथ मिले होते हैं, और ये दोनों दरख्वास्त गुजार आज़म साहब का नाम होता है, और जो है वो ये पटिशन दायर करते हैं हर। लेकिन बात ये है कि ये हक पे खड़े हैं, सच पे खड़े हैं, इसलिए मैं इनके साथ खड़ी हूँ। राना साहब क्या कहेंगे आप इस हवाले से? शीशा कैफों का मामला आज आप लेकर आए हैं मेरे प्रोग्राम में, इस हवाले से आप लोग क्या करने जा रहे हैं, आपने क्या किया है,
اور عدالت کے احکامات کیا ہیں، اور اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ لوگ یہ شیشہ کیفے بند کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ جی اس میں 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں. جتنے بھی لاہور شہر میں ایلیٹ سکولز ہیں، جو اپر مڈل کلاس اپر کلاس کے جو لوگ ہیں وہ موسٹلی اپنے بزنسز میں یا اپنی اور جو پروفیشنل ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بیزی رہتے ہیں، اور اپنی اولاد کو اس طرح سے ٹائم نہیں دے سکتے جس طرح ایک والدین کی ذمہ داری ہے. الٹیمیٹلی جو ان کے بچے ہیں وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں جو اپنی سالٹیٹیوڈ کو، اپنی تنہائی کو وہ ختم کرنے کے لیے ایک ایسا رستہ اپنا لیتے ہیں جو کہ نہ صرف غلط ہے، ایتھیکلی خراب ہے، بلکہ ان کی صحت کو بھی بالکل ڈیٹوریٹ کر کے رکھ دیتا ہے. ایسا ہی ہے. اس کے اندر بہت سارے، خالی شیشہ کا ایشو نہیں ہے، اس میں بہت سارے ڈرگز ہیں، ایکسٹیسیز ہیں، جو آج کل کے بچے بہت کم ایج میں بچے اس نشے پہ لگ رہے ہیں. آئس استعمال کی جا رہی ہے، اور موسٹ آف دا کیسز ان جگہوں پہ ہیں جہاں پر یونیورسٹیز ہیں، یونیورسٹی کی ویسینٹیز میں ہاسٹلز ہیں، ہاسٹلز کے اندر بیکاز دیر از نو چیک اینڈ بیلنسز ان دیٹ ہاسٹل، تو وہاں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ود آؤٹ اینی چیک اینڈ بیلنس پرفارم کی جا رہی ہیں جو کہ انلیگل ہیں، انیتھیکل ہیں، اور اس کے بڑے سیریس ہیلتھ امپلیکیشنز ہیں. ہماری پاکستان کے بارے میں یو این کی رپورٹ ہے کہ یہاں پہ بچے سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں، فوڈ آئٹمز ٹھیک نہیں ہیں. اس میں ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جب بچہ اپنی جو خوراک ہے اس کو پورا نہیں کرے گا اور اپنی باڈی کو ڈرگز دے گا تو آٹومیٹیکلی وہ باڈی اس طرف جانی شروع ہو جائے گی جو کہ اس کی صحت کے لیے ایک بڑا ایک سیریس ایشو ہے. دوسری بات یہ کہ لاہور ہائی کورٹ میں آج سے کچھ عرصہ پہلے بھی ایک پٹیشن فائل ہوئی تھی جس میں ایک ایلیٹ اسکول کی کچھ بچیاں ایک بچی کو مار رہی تھیں، جس کے بعد ہائی کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کیا. پولیس نے ایشورنسز دیں کہ جی یہ ہم اس کو ڈرگز کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، بٹ جو ایشورنسز ہیں وہ اس طرح سے ایکٹیولی، جب تک تو کورٹ میں کیس ہوتا ہے پولیس اس کو بہت تیزی سے کھینچتی ہے، اس پہ جناب ایکشن بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. بس جیسے ہی کورٹ سے ڈائریکشن آ جائے یا کورٹ سے کیس ڈیسائیڈ ہو جائے اس کے بعد وہ فائل واپس اسی سرد خانے میں چلی جاتی ہے جہاں آلریڈی بہت ساری فائلز موجود ہیں. اچھا، یہ شیشہ کیفوں کے حوالے سے بھی بات کر لیں. ڈرگز سر عام فروخت کی جا رہی ہیں شیشہ کیفوں میں. صرف شیشہ ہی نہیں چل رہا جو کہ مضر صحت ہے، بلکہ آپ جیسے آئس کا کہہ رہے ہیں یا دوسرے نشہ آور ادویات ہیں وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ ینگسٹرز کو دی جا رہی ہیں. ساتھ ہی یہ فحاشی کا اڈا بھی بنا ہوا ہے. باقاعدہ طور پر پیچھے انہوں نے جو ہے وہ بیک پر کمرے بنائے ہوئے ہیں جہاں پر یہ پیسے لے کر جو ہے وہ کپلز کو جو ہے وہ ٹائم دیتے ہیں. انہوں نے چھتوں پر جو ہے وہ جگہیں بنائی ہوئی ہیں. آپ اس حوالے سے جو ہے وہ کیا کہیں گے؟ یہ کیا بے حیائی کے اڈے کھل چکے ہیں؟ انہیں بند کیوں نہیں کرتے؟ یہ مستقل کیوں نہیں بند ہوتے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ اتنے سب لوگوں نے آواز اس پر اٹھا لی ہے لیکن بند تو کوئی نہیں کروا سکا. وہ پھر کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ باز ہی نہیں آتے. اس کی وجہ ہے کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں نا، جنہوں نے ان کو ڈیل کرنا ہے، وہ ان کے ساتھ کنائیونس میں ہوتی ہیں. علاقے کا اگر ایس ایچ او نہ چاہے تو کوئی بچے سے نا کھلونا بھی چھین نہیں سکتا. جتنے جرائم کسی علاقے میں ہو رہے ہوتے ہیں وہ متعلقہ پولیس کا جو اسٹیشن ہاؤس افسر ہوتا ہے اس کے علم میں ہوتے ہیں، جو ان کے ٹاؤٹ ہوتے ہیں، کار خاص ہوتے ہیں، وہ انہیں تمام انفارمیشنز دے رہے ہوتے ہیں. اگر پولیس ان کی سرپرستی نہ کرے تو یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ علاقے میں کوئی غیر قانونی کام ہو سکے، یا یہ کر سکیں یا رہ جائیں یا کچھ بھی ہو. جب تک پولیس کی کنائیونس موجود نہیں ہوتی ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی کسی بھی قسم کا جرم جو ہے وہ کر سکیں. اب اس میں جو ہماری آنریبل چیف منسٹر ہیں انہوں نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا جب انہوں نے ویپ کو بند کیا. اب ویپ بند ہونے کا انیشیٹو بہت اچھا تھا، لیکن اس میں ایک چیز آپ کو ہائی لائٹ کروں بیکاز وی ہیو بین اسٹڈنگ دس آل، تو ہمیں پتہ چلا کہ اب یہ جو ہے نا یہ مافیا ہے یہ اوپنلی نہیں بیچ رہا، آپ اس کو آف لائن آن لائن کر کے بیچ رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے ایک پٹیشن فائل کر دی ہائی کورٹ میں کہ جی ہم نے تو اتنا زیادہ امپورٹ کر لیا ہے، ہم اس کا لاس کیوں پے کریں. سوال یہ ہے کہ اگر کل کو کوئی بندہ یہ کہ میں نے ڈرگز امپورٹ کر لی ہیں تو اب گورنمنٹ ان کو بیچے، اس کو اجازت تو نہیں دی جا سکتی. لیکن یہ ایک پٹیشن آلریڈی سب جوڈس ہے آنریبل ہائی کورٹ میں. لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری آنریبل چیف منسٹر ہیں انہوں نے ایک بڑا پازیٹیو انیشیٹو لیا ہے، خاص کر اس قوم کے بچوں کے لیے جو اس جو مبلغ جو ہے یہ جرم اور یہ انیتھیکل انہیلدی ڈرگز میں انوالو ہیں ان کو نکالنے کے لیے جو آنریبل چیف منسٹر ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں. لیکن جو ہمارے ادارے ہیں وہ جو
सोए हुए हैं ऐसे Slow हैं, slow। पता नहीं उनके घोड़े गधे सब बिक गए हैं आजम भट्ट उनको। साहब क्या कहेंगे आप, कितनी पटिशनें दायर करा दी हैं, दरख्वास्त गुजार आप हैं, वकील आपके राना साहब हैं, क्या चाहते हैं आप दोनों? डॉक्टर नबीहा, आपने इतनी इतनी बड़ी हेडलाइंस बयान कर दी है हमारे बारे में। हमारी तो अपनी ज़ाती कोई जंग भी नहीं है। हाँ। हम तो आवाम की आवाज़ बनते हैं। हमने तो अपनी कलम से जो देखना है वो तहरीर करना है और वो सोए हुए अदारों को जगाना है कि भाई अगर कोई ये काम नहीं कर रहा तो बारिश का कतरा किसी को बनना पड़ता है। सही बात है। तो लिहाजा हम तो एज ए जर्नलिस्ट जो है वो कोशिश करते हैं कि अवामुल नास के फ़ायदे करें, उनके फ़ायदे के लिए पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पर लेकर आए। अगर किसी जगह पे ऐसा कोई जुर्म हो रहा है तो उसकी निशानदही भी जो है कितनी पटिशनें दायर कर चुके हैं हाई कोर्ट में? हम हाई कोर्ट में एक तो बहुत सारी रिटें लेकर आए हैं। इसमें फिल्ट्रेशन प्लांट वाली थी, मिसाला जात में मिलावट वाली रिट जो है वो भी हम लेकर आए। उसके अलावा एक निजी कॉलेज है, वहाँ पर लड़की का मामला लाहौर सवेत पंजाब जल रहा था, तो वो भी रिट हमारी थी। सबसे बड़ी रिट हमारी हाई कोर्ट में थी जिसमें फुल बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। और उसके बाद उसमें जो है जितने हंगामे थे, दंगे फसाद थे, वो रुक गए थे। उसमें जो है आईजी भी आ गए, DGFIA भी आ गए, तो वो भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो हैं उन्होंने फौरी तौर पे हमारी जो है वो रिट एक्सेप्ट की और उन्होंने रिट अपने पास ही लगाई। और जिसके बाद अदारे जो है फौरी तौर पे चीफ जस्टिस की कोर्ट में आ गए और चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने इस पे फुल बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया और उसके बाद जो है वो सारे मामला जो है रुक गए। उसमें भी हमारी जीत नहीं हुई, बल्कि ये हमने बहुत सारे जो कॉलेज यूनिवर्सिटियां और जलनी थी, जलाओ गिराव ना था, तुलबा तालिबात पर मुकदमात दर्ज होने थे, वो वाले मुकदमात रुक गए। उसके बाद फिर हम जो एक और निजी यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर जुल्म हो रहा था, उनके स्टूडेंट्स को निकाला गया था, वो भी रिट हम लेकर आए। उसके बाद फिर ये जो लोग भीख मांग रहे हैं बच्चे बहुत बड़ी तादाद में, ठीक है, सूबाई दारुल लाहौर की सड़कों पे आज भी भिखारी बच्चे भीख मांग रहे हैं। यहाँ तक कि हाई कोर्ट के गेट के ऊपर भी मांगते बच्चे जो है वो नजर आते हैं। वो भी हम लोग रिट लेके फिर कंटेम्प्ट में गए। उसके बाद फिर जो है ना वो हमें बाकायदा तौर पर राना साहब को, मुझे भी अदारे में बुलाया चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों ने कि आप जो आपकी दरख्वास्त है उस पर हम अमल दरामद करते हैं। हमने उनको कहा अमल दरामद करें, लेकिन अमल दरामद जो है उस पर उन्होंने नहीं किया। हम अपनी दरख्वास्त पर कायम और दायम है। फिर ली पार्किंग वाली जो है कि गैर कानूनी पार्किंग है, जहाँ पर गाड़ी खड़ी करें पैसे वसूल किए जाते हैं, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड है, उससे मुतल्लिक भी हम रेट लेकर गए। तो हमने अपना की बारी है, रफाई आमा की बहुत सारी रेटें हम लेकर हाईकोर्ट में सारी हुक्मनामा जारी कर दिया। अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही। अब जो शीशा कैफे हैं इससे मुतल्लिक जो है वो हाईकोर्ट का जो है वो एक ऑर्डर मौजूद है जिसमें जो है अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हम इसमें जो है कोशिश करेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन जो है वो बनाएं, कोई मूव करें और मज़ीद बताएं कि ये शीशा कैफ़ों में ड्रग्स जो हैं आज भी इस्तेमाल की जा रही हैं, बल्कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं बल्कि स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। और सूबाई दारुल लाहौर की ये जितने भी इलाके हैं उन सब में जो है वो शीशा कैफ़े बने हुए हैं। जैसे आपने काफ़ी कुछ बताया, शीशा कैफ़ेज़ की यार्ड में ड्रग्स भी जो है वो ली जा रही है। इसके साथ साथ जो है वहाँ पर वो कोठी खानों का मिनी कोठी खाने जो है वो भी बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें लॉ एंड फोर्स एजेंसियों की नोक के नीचे हैं। अदालतें हुक्म पास करती हैं, अदालतें ऑर्डर जारी करती हैं, आगे लॉ एंड फोर्स एजेंसियां जो हैं उनके ऊपर अमल दरामद करने के लिए। आप लोग ऐसी पटिशन नहीं दायर कर सकते जिसमें आप औरत की हुर्मत, औरत की इज्जत और औरत को बाहया होने पर जो है वो मजबूर कर दें? इस मुल्क की जो हमारी नौजवान नस्ल, जो नौजवान लड़कियां हैं वो बेहयाई का शिकार हैं। हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां 8-8 इन्होंने बॉयफ्रेंड्स रखे हुए हैं, लोगों के घर ये बर्बाद कर रही हैं। यहाँ पर जो है वो ड्रग्स जो है वो सप्लाई करने में इन लोगों के बड़े हाथ हैं। डॉक्टर ने भी कहा आपके प्रोग्राम का नाम है पूरा सच जी, वो हम पूरा सच इसीलिए नाम रखा है कि हम सच बयान करते हैं, हम हकाइक बयान करते हैं, हकाइक को छुपाते नहीं हैं और ना ही हमें अल्लाह के सिवा किसी का डर खौफ होता है। हमारे यहाँ पर आपके प्रोग्राम में जितने कॉरेस्पोंडेंट आपके यहाँ पर बैठते हैं वो सब लोग जो है वो करेक्ट चीजें लेकर आते हैं। हम नेगेटिव नहीं है अदारों से मुतल्लिक, हम पॉजिटिव हैं। हम कहते हैं कि हम किसी चीज की निशानदेही कर रहे हैं उस पर एक्शन करें। जैसे कि राना मोहम्मद सिकंदर एडवोकेट है, इन्होंने ये बताया है कि इसके पीछे बहुत बड़ा माफिया है और एक स्टेशन हाउस ऑफिसर अगर चाहे तो क्या ये शीशा कैफे उसके इलाके में बंद नहीं हो सकते? क्या उसके इलाके में मिनी कोठी खाने बंद नहीं हो सकते? क्या उसके इलाके में ड्रग सप्लाई की जा रही है वो बंद नहीं हो सकती? आपके इलाके स्टेशन हाउस ऑफिसर का एक बीट ऑफिसर जो इलाके का होता है ASI, उसको पता होता है उसके इलाके में चोर कितने हैं, डाकू कितने हैं, जेब तलाश कितने हैं, कहां से मंशियात आ रही है, कौन जो है वो यहाँ पे जुए के अड्डे चला रहा है, कौन मंशियात के अड्डे चला रहा है। एक बीट ऑफिसर को सब कुछ पता होता है। जब पकड़ होती है ना, कोई तगड़े आदमी का कोई मोबाइल निकल जाता है, कोई ऐसी चीज होती है तो अगले घंटे में वो कहते हैं जनाब ये ले,
تو وہاں سے اندازہ لگائیں کہ بیٹ آفیسر کو پتا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں کہاں پر کیا ہیں. آپ اور ہم اپنی ذاتی جنگ تھوڑا لڑ رہے ہیں, ہم تو لوگوں کی بار جنگ لڑ رہے ہیں. ہم نوجوان نسل کو سیو کرنے کی بات کر رہے ہیں. نہ جانے کتنے جو ہے وہ ینگسٹرز یہاں پر نشے کی لت پڑ چکی ہے, ان کو اپنے جو ہے وہ یہاں پر بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں. نوجوان نسل, کسی بھی ملک کو برباد کرنا ہو تو دو چیزیں برباد کی جاتی ہیں, ایک اس کی معیشت اور ایک اس کی نوجوان نسل, اور یہ دونوں ہی اس وقت پاکستان میں جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں, کیونکہ نوجوان نسل پڑھنے کی بجائے جو ہے وہ بے راروی اور بے حیائی کی طرف بڑھ چکی ہے, اور یہاں پر جو ہے وہ نشہ آور چیزیں فروغ کرنے کے لیے, دیکھیں ایزی ٹو ایکسیس جس بھی چیز کی ہوگی بندہ تو اس طرف بڑھے گا. رانا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ والدین کی لاپرواہی بھی کہیں گے کہ گھروں میں والدین کو پتہ ہی نہیں ہے, بچوں کو پڑھنے کے لیے لاہور شہر میں ہاسٹلوں میں جو ہے وہ بھیج دیا ہے, وہ یہاں کے گند مچا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, وہ پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ماں باپ کا. یہ کیسے ماں باپ ہیں مجھے بتائیں؟ سب سے پہلے تو ان کی تربیت پر جو ہے وہ سوالیہ نشان ہونا چاہیے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ بچے صرف پیدا کرنے تھے, انہوں نے بچوں کو پالنا نہیں تھا, بچوں کو تربیت نہیں دینی تھی, یا اٹھا کے ان کو جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے جب کہیں بھیجا جاتا ہے تو ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا جاتا کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں پیچھے سے, کوئی کسی قسم کا چیک اینڈ بیلنس نہیں. اور پھر جو ہے وہ انتظامیہ جو کالج یونیورسٹی اور جو ہے وہ اسکول کی انتظامیہ ہے, یہ خواب خرگوش کے مزے کیوں لے رہی ہے؟ ہمارے دور میں تو ہمارے اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں کوئی پر نہیں مار سکتا تھا, کسی کی باہر سے جو ہے وہ انٹرسٹ اندر نہیں ہوتی تھی, نہ کوئی نشہ ہوتا تھا, نہ کوئی ڈرگس ہوتی تھی. اور یہ کوئی 50 سال پرانی بات تو نہیں ہے, 10 سال پرانی بات ہے. ان 10 سالوں میں نشہ اس قدر عام فروخت ہونا شروع ہو گیا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں اس میں والدین کا ایک جو ہوتا ہے نا بہت بڑا کردار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہیں. اب اگر والدین اور بچے کے درمیان کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے نا تو اب ایجوکیشن بھی ایک, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک بزنس بن چکا ہوا ہے, تو اس میں ٹیچر اس طرح سے بچے کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھ سکتا جس طرح سے اگر والدین کے ساتھ, یہ ایک ٹرائی اینگل ہے جس میں تینوں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. اگر والدین ٹیچر کے ساتھ رابطے میں رہیں گے تو ٹیچر آپ کو بتائے گا کہ آپ کا بچہ کیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بچے آتے ہیں ویسینٹی سے, لاہور کی یا کسی اور شہر سے یا انٹیریئر پنجاب سے, وہ یہاں پر آتے ہیں تو ان کا بالکل ایک چیک اینڈ بیلنس اس ایج میں ختم ہو جاتا ہے جس ایج میں انہیں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ ایسے لوگوں کے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں یا ایسے لوگوں کے ہاتھ میں مولڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں اپنے جو خوفناک قسم کے عزائم ہیں ان کو پروان چڑھانے کے لیے. اس میں والدین کا کردار ہے. اگر والدین پیچھے آتے رہیں یونیورسٹیوں میں, کالجز میں, دیکھیں کہ بچہ کس طرف جا رہا ہے, اس کی صحت پہ توجہ دیں, اس کے ٹیچر سے رابطے میں رہیں, تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ایک بہت بڑا جن بنتا جا رہا ہے. 10 سال پہلے جو ہے وہ اتنی بے حیائی نہیں تھی, لڑکیوں کو اس طرح پڑھنے کے لیے اکیلے جو ہے وہ شہر سے باہر بھی نہیں بھیجا جاتا تھا. آج تو ماشاءاللہ ایسا دور آ گیا ہے کہ ہر جو ہے وہ گاؤں سے اٹھ کے آئی ہوئی لڑکی جو ہے وہ یہاں پہ شہر میں بتیاں دیکھ کر اور لمبی لمبی گاڑیاں دیکھ کر, بڑے بڑے بنگلے دیکھ کر جو ہے وہ صرف یہی سمجھتی ہے کہ ہم جو ہے وہ یہاں سے بڑی ایزی ٹو ایکسیس ہے مرد تک پہنچنا, اور مرد کے پیسے نکلوا لو. میرے پاس روتی ہوئی عورتیں آتی ہیں جن شادی شدہ عورتوں کے گھر برباد کر دیے ہیں لڑکیوں نے. آپ یقین کریں سائیکلوجیکلی جو ہے وہ بددعائیں بھی دیتی ہیں ان کو, اور مینٹلی ڈسٹرب ہو چکی ہیں, ذہنی مریضیں بن چکی ہیں, لوگوں کے گھر برباد ہو رہے ہیں ان جوان لڑکیوں کی وجہ سے. اور ماں باپ ہیں کہ جو ہے وہ دیکھنے کا نام ہی نہیں لیتے کہ ہماری بیٹی کر کیا رہی ہے, ہماری بیٹی وہاں پہ ڈرگس تو نہیں لے رہی, ہماری بیٹی کسی جو ہے وہ دوستیاں تو نہیں اس نے لگائی ہوئی, ان کے موبائل فون جو ہے وہ چیک کریں, آپ کو پتہ لگے کہ ان کے جو ہے موبائل فونوں میں سے جو ہے وہ کیا ڈیٹا نکلے گا. میری بات پہ یقین نہیں ہے, بھروسہ نہیں ہے, تو آپ ذرا یہ ینگسٹر جو ہماری گرلز ہیں ان کے ذرا موبائل فون لے کے دیکھیں, آپ کو اندازہ ہوگا کیا چل رہا ہے. اور پھر ایک موبائل فون نہیں, اپنے جو ہے وہ دوستوں سے, اپنے جو بوائے فرینڈز ہیں ان سے جو ہے وہ موبائل فون چھپا کے بھی رکھے ہوئے ہیں گھروں میں, کہیں جو ہے وہ اپنے ہاسٹلز میں, کہیں 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 کہیں. جس بچے پر ماں باپ کا چیک اینڈ بیلنس نہیں رہتا وہ نوجوان نسل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے. شیشہ کیفوں میں جا کے کیوں بیٹھتے ہیں رات رات تک, صبح 4 بجے تک جو ہے وہ یہ بے حیائی کیوں چل رہی ہوتی ہے؟ کیونکہ چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں, کیونکہ روکنے والا کوئی نہیں. شادی شدہ مرد جو ہے وہ اپنی بیویاں چھوڑ کے گھر میں جو ہے وہ آ کے ان شیشہ کیفوں کی نظر بیٹھے ہوتے ہیں. یہاں لڑکیاں تیار ہو کر آتی ہیں اور وہ تیار ہو کر یہاں سے جو ہے وہ اپنی ڈیلیں مار کر جو ہے وہ نکل جاتی ہیں. صبح 4 بجے کے بعد جو ہے وہ بے حیائی کے اڈے چلتے ہیں, 4 بجے تک یہ اپنی نوکریاں کرتی ہیں. رانا صاحب اس پر آپ اب کیا کرنے والے ہیں, کس قسم کی پٹیشن جو ہے وہ دائر ہوگی؟ جی انشاءاللہ ہم اس میں آنریبل کورٹ میں جائیں گے, کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں بہت زیادہ چیزیں ہائی لائٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں, اسپیشلی جتنے پوش ایریاز ہیں لاہور کے, اس میں پچھلے کچھ دنوں میں آپ کے پروگرام کی وجہ سے
آپ کے جو دوست جرنلسٹ ہیں جن کو آپ سوشل میڈیا ٹیم کو جن کو آپ دیکھ رہی ہیں جی انہوں نے بہت سارے ایسے پروگرام کیے ہیں جن میں پولیس کو انہوں نے ان کی غلطی کا احساس دلایا، لیکن کیونکہ پولیس اس کے اوپر کارروائی نہیں کر رہی تو اب ہم آنریبل کورٹ میں یہ پٹیشن فائل کریں گے کہ آئی جی پنجاب کو یہ ڈائریکشن دی جائے کہ اگر دوبارہ کسی علاقے میں کوئی اس طرح کا شیشہ کیفے یا کوئی ایسی جگہ جہاں سے بچوں کو ڈرگز ملتی ہیں، اس علاقے کے جو علاقے کا ایس ایچ او ہے اس کے خلاف جو بڑی سخت کارروائی ہونی چاہیے، تاکہ یہ نسل جس نے آگے چل کر پاکستان کو سنبھالنا ہے، اس کو چلانا ہے، ان کے اگر اپنے ذہن میں وہ طاقت نہیں ہوگی، جسم میں وہ چستی نہیں ہوگی، تو وہ کس طرح اس ملک کو چلا سکیں گے؟ تو اسی لیے اب ہم انشاءاللہ آنریبل ہائی کورٹ میں جائیں گے، اور مجھے آنریبل ہائی کورٹ سے بہت امید ہے کہ اس کے اوپر بڑا سیریسلی ایکشن لیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے بٹ صاحب؟ ڈاکٹر نبیہہ، آپ نے بہت ساری باتیں کی، والدین کا کوئی قصور اس میں نہیں ہوتا، والدین تو اپنے بچوں کا بہترین مستقبل کیریئر سوچتے ہیں اور اس کے لیے وہ پتہ نہیں کس طریقے سے وسائل بروے کار لاتے ہیں۔ ایک باپ جب باہر محنت کرنے کے لیے جاتا ہے تو پتہ نہیں اس نے گھر واپس بھی لوٹ کر آنا ہے کہ نہیں آنا، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے بچے کا مستقبل بہترین بن جائے، بچہ اس کا بہترین جگہ پر چلا جائے جس میں والدین کا نام روشن ہو، خاندان کا نام روشن ہو، ملک کا نام روشن ہو۔ تو بہت سارے بچے والدین کی تربیت کی وجہ سے ہے۔ ہاں جی، چیک اینڈ بیلنس کی بات ہی کر رہا ہوں۔ چیک اینڈ بیلنس آج کل جو ہمارے یہ موبائل فونز، یہ ساری چیزیں آج سے 15-20 سال پہلے یہ چیزیں ساری نہیں تھی، یہ اب چیزیں منظر عام پر آئی ہیں۔ پہلے ٹیچر بھی اطلاع کر دیتے تھے اور باقاعدہ والدین جو ہے وہ بھی رکھتے تھے۔ ٹیچرز کے پاس اب نہیں ہے، ایسا ہی ہے چونکہ جیسے ایک بزنس بن گیا، رانا صاحب نے کہا یہ ایجوکیشن ایک بزنس بن گیا ہوا ہے۔ والدین کی غلطی نہیں ہے، آپ والدین کو اب یہ ساری چیزیں ہیں، نکال سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں والدین اپنے والدین پورا 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ کچھ والدین یہ ہوتے ہیں کہ بہت ہی بڑے بزنس مین سرمایہ دار ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا سروینٹ رکھے ہوتے ہیں اور ان کو والدین کی پرواہ نہیں ہوتی۔ آج بھی ایسے پیرنٹس موجود ہیں جو اپنے بچوں کے اوپر پورا چیک اینڈ بیلنس بھی رکھتے ہیں، جاتے بھی ہیں ساتھ۔ بچے نشہ بھی نہیں کر رہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، نہیں ہم بات ہی ان کی کر رہے ہیں جو غلط ہے۔ اصل میں صحیح والوں کی بات بالکل نہیں ایسا ہی ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ سارے غلط نہیں ہیں، کچھ پیرنٹس جو ہے ہم غلط دیکھیں، جو غلط ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں یہ بات کرتی ہوں، یا میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں ماں باپ کی بڑی کاوشیں ہوتی ہیں، بات کرتی ہوں جو صحیح ہے اس پہ بات نہیں کرتی۔ والدین کی بڑی کاوشیں ہوتی ہیں، والدین کی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، یہ ان کا قصور ہے۔ آج آپ ایک بہت بڑی جرنلسٹ ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، ایک نیوز اینکر ہیں، آپ نے اتنا سفر طے کیا ہے، آپ کی والدہ نے بہترین تربیت کی تو آج آپ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، کچھ والدین چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے، ہماری والدہ نے تربیت کی، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تربیت ہمیشہ چیک اینڈ بیلنس ہی ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ جب والدین فون کر کے پوچھتے رہتے ہیں، بالکل ایسے ہے، بالکل ایسے ہے، کہاں کام کرتے ہیں، وہاں کے نمبرز ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، تو بچوں کو بھی ڈر ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ربیہ سب سے بڑی بات، ہمارے ہم نے کوئی غلط کام کیا تو پھر ہمیں جو ہے وہ پڑھائی کی اجازت نہیں ملے گی۔ ڈاکٹر ربیہ سب سے بڑی بات جو ہے وہ دین اسلام سے دوری بھی ہے نا، دین اسلام کو سبجیکٹوں کو ختم کر دیا ہے۔ ہم اسلام کی کوئی بات ہی نہیں کرتے، دین کی کوئی بات ہی نہیں کرتے، نہ کالجز میں کرتے ہیں، یونیورسٹیز میں کرتے ہیں۔ جب بچوں کو دین اسلام سے آپ دور رکھیں گے، قرآن سے دور رکھیں گے، نماز سے دور رکھیں گے، ڈانس اور دیگر لیکچر دیں گے تو یہ ساری چیزیں، وہ رانا صاحب نے جیسے بتایا کہ یہ سارا سسٹم تعلیم جو ہے بزنس بن چکا ہے۔ آج کسی سبجیکٹ میں دین کی کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی لیکچر نہیں ہے، مجھے دکھائیں کوئی مفتی عالم دین جا کے سکول میں کوئی دین دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، پہلے فری دیتے ہیں تعلیم۔ مجھے یہ بتائیں، میں نے پروگرام ختم کرنا ہے، شیشہ کیفے بند کرنا ہے۔ اب ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے، رانا صاحب جو ہے وکیل ہوں گے اور اعظم بٹ صاحب درخواست گزار ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہر گلی کوچے میں جو یہ کام چل رہے ہیں، ایس ایچ او صاحبان جو ہے وہ اس کو بند کروائیں گے۔ آئی جی پنجاب کو ہم اس میں جو ہے وہ اپنا پارٹی بنائیں گے، اس میں لینڈ فورس ایجنسیوں کو پارٹی بنائیں گے، درخواست جائے گی۔ اور ہماری کوشش ہمیشہ یہ آپ کے پروگرام پورا سچ سے کہ ہم حق اور سچ کی بات کریں۔ ہم تو عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں، اداروں، سوئے ہوئے اداروں کو جگا رہے ہیں اور ان کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اپنے پاس سے ہم کچھ بھی نہیں کہتے، ہم ہمیشہ جب بھی کرتے ہیں حقائق پر مبنی پروگرام کرتے ہیں اور اسی میں یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ ہائی کورٹ میں جائیں گے انشاءاللہ، جلد جو ہے وہ ریٹ پٹیشن فائل ہوگی اور اس میں ثبوت کے ساتھ ہوگی۔ آپ سے بھی ثبوت لیں گے، جو ویڈیو آئیڈیو سب کچھ آپ کے پاس ہے، ان ثبوتوں کی روشنی میں ہم ہائی کورٹ کو بتائیں گے یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ اعظم بٹ صاحب آپ کا، رانا صاحب آپ کا۔ غلط جہاں بھی کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ ڈاکٹر نبیہہ علی کھڑی ہے۔ نوجوان نسل کو برباد کرنے والے یہ سن لیں کہ ہماری نوجوان نسل کو برباد کرنے
کے لیے صرف آپ تبھی تک کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ انہی لوگوں کو خراب کر سکتے ہیں جن کے پیچھے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. لیکن یہ نہ سمجھیں کہ اگر ان کے والدین چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے تو یہاں چیک اینڈ بیلنس رکھنے والا کوئی نہیں ہے. بات ہائی کورٹ تک بھی جائے گی, بات پٹیشن تک بھی جائے گی, اور اگر مجھے درخواست گزار بننا پڑا تو میں یہاں تک بھی جاؤں گی. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مجھے اجازت دیجیے گا. کل پھر انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل جو ہے وہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.